ملحدین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام آزادی نسواں پر پابندی لگاتا ہے۔ ہر دور کی کچھ مخصوص اصطلاحات ہوتی ہیں جن کے لغوی معنی نہیں دیکھے جاتے، بلکہ جن اصطلاحی معنوں میں وہ رائج ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مغربی افکار کے حامل جب آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد ہر قسم کی آزادی ہوتی ہے، اور اس میں سر فہرست خالق کائنات کی متعین کردہ حدود و قیود، مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اقدار سے آزادی شامل ہے۔ آزادی کا یہ تصور مغربی فکر ہیومنزم سے اخذ کردہ ہے، اور اس فکر کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان خود خدا ہے، انسان کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور وہ کسی بالاتر ہستی کا پابند نہیں۔ اگر اس قسم کی آزادی کی بات کی جائے تو اسلام میں فقط عورت نہیں بلکہ مرد بھی آزاد نہیں۔ مسلمان مرد و عورت بنیادی طور پر خالق کائنات کے بندے ہیں اور اس کی متعین کردہ حدود و قیود کے پابند ہیں۔ موجودہ دور میں جو آزادی کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے، اس کی حیثیت فقط اتنی ہے کہ یہ آزادی افکار مغرب کی غلامی ہے، جو عورت سے اس کا حقیقی مقام و مرتبہ اور عظمت چھین کر زمانہ قدیم کی طرح اسے بازار کی جنس بنا دینا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام سے قبل عورت کو ایک بے جان شے تصور کیا جاتا تھا اور وہ باپ سے بیٹے کی طرف وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ اگر معترض کے ہاں نیم عریاں لباس زیب تن کرنا اور جسم و جسمانی خطوط کی نمائش کرنا، مختلف پروڈکٹس کو فروخت کرنے میں عورت کے جسم کو بطور ہتھیار استعمال کرنا، غیر محرم سے آزادانہ میل جول، غیر مردوں سے ناجائز تعلقات، چادر و چاردیواری ترک کر کے بازار کی زینت بننا آزادی نسواں ہے، تو ہاں اسلام ایسی نام نہاد آزادی کے ایک بار نہیں بلکہ ہزار بار مخالف ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے ایسے قوانین اور احکام وضع کیے ہیں جو اس کے مقام و مرتبہ اور عظمت کو برقرار رکھتے ہیں، وہ مقام و مرتبہ جس کا اسلام سے قبل معاشروں میں تصور تک نہ کیا جا سکتا تھا۔ اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، جبکہ جاہلیت کے زمانے میں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کے حقیقی وقار اور مقام و مرتبے کو بحال کیا، جبکہ زمانہ جاہلیت میں اسے منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو عزت اور مقام و مرتبہ عطا کیا، جبکہ جاہلی معاشرے میں وہ بے جان اشیاء کی طرح وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ اسلام نے عورت کو تعلیم کا حق دیا، جبکہ جاہلی معاشرے میں عورتوں کی تعلیم کا تصور تک موجود نہ تھا۔ اسلام نے عورت کو وراثت میں حق عطا کیا، جبکہ جاہلیت کے زمانے میں عورت خود وراثت میں منتقل ہوتی تھی۔ اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا کہ اسے ایک مرد کے تابع کر کے کئی مردوں کو اس کے تابع کر دیا۔ اس قدر بلند مقام کے بیٹے کے روپ میں ایک مرد کی جنت کو اس کی خوشنودی کے حصول سے مشروط کر دیا، اور اس کی نافرمانی پر عذاب جہنم کی وعید سنا دی۔ کیا کوئی اور معاشرہ، نظام یا مکتبہ فکر اسلام سے زیادہ عورتوں کو حقوق دینے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ اسلام نے عورت کے لیے وہ نظام وضع کیا ہے جو اس کے حقیقی مقام و مرتبے کو اور تقدس کو بحال رکھتا ہے، اور آزادی نسواں یا حقوق نسواں کے نام پر مغرب کی طرح عورت کا جنسی، جسمانی اور جذباتی استحصال نہیں کرتا۔